حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، مرنے سے پہلے انہوں نے وصیت لکھ دی، فرمانے لگے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی کبھی بھی ہوش سنبھالنے کے بعد نماز تکبیر اولا اس کی نہ چھوٹی ہو۔ اور فرمانے لگے میری نماز جنازہ وہ بندہ پڑھائے جس نے کبھی بھی ہوش سنبھالنے کے بعد ایک دفعہ ایک دن بھی اس کی تہجد قضا نہ ہوئی ہو۔ اور فرمایا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس نے کبھی بھی ساری زندگی ہوش سنبھالنے کے بعد اس نے عصر کی سنتیں قضا نہ کی ہوں۔ چوتھی شرط لکھ دی، فرمانے لگے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس نے آج تک کسی غیر محرم عورت کے اوپر ہوش سنبھالنے کے بعد اس کی نگاہ نہ پڑی ہو۔ کبھی اس کے اوپر پھر عرض کروں گا، اصل میں نماز کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ اکبر۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ تیار ہے، جنازہ پڑھانے والا کوئی موجود نہیں، بڑے بڑے محدث موجود ہیں، بڑے بڑے فقیہ موجود ہیں، بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ موجود ہیں، بڑے بڑے متقی موجود ہیں، لیکن جنازے کے لیے آگے آنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ انسان ہے، کبھی سفر کے اندر، کبھی حضر کے اندر، کبھی تکبیر اولا چھوٹ گئی ہوگی یا کبھی تہجد قضا ہو گئی ہوگی۔ فرمایا جب جنازہ پڑھانے کے لیے آگے کوئی نہیں آیا، وہ وقت بھی بڑا اچھا تھا، لوگ بھی ایماندار تھے، فرمایا شام کے وقت ایک آدمی آگے پڑھا، رو کے کہنے لگا لوگوں صف سیدھی کر لو، میں ان کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ فرمایا لوگ بڑے حیران ہو گئے کہ وہ اس وقت ہندوستان کا بادشاہ شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ تھے، بادشاہ وقت ہے۔ پھر آپ یہ سوچو کہ شاید یہ تو بہت پرانے لوگ ہیں، اس وقت بڑے اللہ والے ہوا کرتے تھے۔ ابھی پچھلی صدی کی بات ہے، حضرت مولانا جی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، فرمایا ان کی نماز جنازہ وہ فوت ہونے لگے، انہوں نے بھی اس طرح کی وصیت لکھ دی، فرمایا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس نے آج تک جس کی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، میری نماز جنازہ وہ بندہ پڑھائے جس کی ہوش سنبھالنے کے بعد آج تک تکبیر تحریمہ فوت نہ ہوئی ہو۔ اللہ اکبر، سارا دن گزر گیا، نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں۔ فرمایا شام کے وقت صفیں چیرتے ہوئے اگلی صف میں سے ایک بندہ نکلا، رو کے کہنے لگا اپنے استاذ کی میت سے، جنازے سے چہرے سے کپڑا ہٹا کے کہنے لگا او میرے استاذ محترم، آپ کو میرا راز کھول کے دنیا کے سامنے کیا ملا؟ یہ تو میں اپنا راز اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا تھا، میں تو یہ سمجھتا تھا یہ میرا راز یا آپ کو پتہ ہے یا مجھے اور میرے اللہ کو پتہ ہے، تیسرا کسی کو راز کا پتہ نہیں، آپ تو چلے گئے، آپ کو کیا ملا؟ میرا راز دنیا کے سامنے آیا کر دیا، اعلان کر دیا۔ فرمایا لوگوں صف سیدھی کرو، آج یہ فقیر نماز جنازہ پڑھائے گا۔ پتہ ہے وہ کون تھا؟ فرمایا وہ عالمگیر بادشاہ رحمت اللہ علیہ تھے۔ فرمایا عالمگیر بادشاہ رحمت اللہ علیہ ابھی پچھلی صدی کے ہیں، فرمانے لگے آج تک جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میری تہجد قضا نہیں ہوئی، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میری تکبیر تحریمہ قضا نہیں ہوئی۔ فرمایا وہ قرآن کے حافظ تھے، کئی 50,000 حدیثوں کے وہ حافظ تھے۔ یہ آپ کے ہندوستان کا ہزاروں میل مربع کا وہ بادشاہ وقت تھا، حکمران وقت تھا۔ آج تو ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے تیار نہیں، آج تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا رانا صاحب ہے، یہ تو جی انگلش میڈیم سکول میں پڑھیں گے، یہ چودھری صاحب انگلش میڈیم سکول میں پڑھیں گے، یہ خان صاحب انگلش میڈیم سکول میں جائیں گے، یہ ملک صاحب انگلش میڈیم سکول کے اندر جائیں گے، یہ مولوی صاحب انگلش میڈیم سکول کے اندر پڑھیں گے۔ ہمیں قرآن پڑھاتے ہوئے شرم آتی ہے، ہمیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہوئے شرم آتی ہے، ہمیں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بناتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اور یاد رکھنا فعالت یہ ہوتی جا رہی ہے، اللہ کی قسم تو مرتا ہے تیرے جنازے کے اوپر، تیری قبر کے اوپر 5 آیتیں پڑھنے کے لیے تیرے خاندان میں کوئی نہیں ہوتا۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اس بات کو
سوچنا، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اس بات کو دیکھنا۔ علماء نے لکھا ہے، فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ حق اس کی اولاد کا ہے، اس کے ولی کا ہے کہ اس کا ولی اس کی نماز جنازہ پڑھائے، اس کا ولی اس کی قبر کے اوپر جا کر سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھے۔ آج تو تجھے مولوی کی منت کرنی پڑتی ہے، آج تو تجھے مولوی صاحب کے ساتھ ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں۔ اے کاش تو نے یہ مرنے سے پہلے سوچ لیا ہوتا کہ میں بجائے انگلش میڈیم سکول کے اندر اپنے بچے کو پڑھانے کے اس کو قرآن کا حافظ بنا دیتا۔ آج مجھے کسی مولوی صاحب کی منت نہ کرنی پڑتی، آج میری کسی پیر صاحب کی منت نہ کرنی پڑتی، آج کسی مولوی صاحب کی سماجت نہ کرنی پڑتی۔ ایک بات یاد رکھنا، میں کوئی انگلش میڈیم میں پڑھانے کا مخالف نہیں ہوں، وہ تعلیم آپ ضرور دیں، اس کو اچھا انسان ضرور بنائیں، لیکن اللہ کی قسم جس مقصد کے لیے مسلمان کو پیدا کیا گیا تھا وہ مقصد نہ بھولانا۔ اے تیری کیا زندگی، تیری یہ گاڑیاں کیا کریں گی، تیری یہ کوٹھیاں کیا کریں گی، تیرا یہ مال و دولت کیا کرے گا، تیری یہ مربے کیا کریں گے۔ اللہ اکبر، جب تیری اولاد تیرے جنازے کے پیچھے کھڑی ہے اس کو جنازے کی دعا تک نہیں آتی۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا، تیری گاڑیاں کیا جائیں گی، تیری یہ کوٹھیاں کیا کریں گی، تیرے یہ ڈمپر چلتے ہوئے کیا کریں گے، تیرا یہ مال و دولت کہاں جائے گا، جب تیرے جنازے کے اوپر تیری اولاد کو اللہم اغفر لی حینا پڑھنا تک نہ آئے۔ اس سے اور زیادہ کوئی بد نصیبی ہو سکتی ہے؟ آج 98% سے زیادہ مسلمان کو نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی۔ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا، میں پیدا کس کے لیے ہوا تھا اور جا کہاں رہا ہوں۔ وقت کا بادشاہ ہے شاہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ، استاد کی نماز جنازہ پڑھائی، رو کے کہا یہ میرا راز تھا استاد محترم، آپ کو کیا ملا، دنیا کے سامنے آپ نے میرا راز کھول دیا۔ ایک اور حافظ جمال گزرے ہیں ملتان میں، ان کا مزار ہے، انہوں نے بھی مرتے ہوئے یہ وصیت کی تھی میری نماز جنازہ وہ بندہ پڑھائے جس کی کبھی تہجد قضا نہ ہوئی ہو اور جس کی کبھی تکبیر تحریمہ نہ چھوٹی ہو۔ فرمایا سارا دن ہو گیا کوئی بھی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ملا، شام کو ایک فقیر سا آدمی آیا، میلے کچیلے اس کے کپڑے ہیں، پیدل چل چل کے اس کا برا حال تھا، انہوں نے کہا میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو فرمایا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ سید زادے ہیں، امیر زادے ہیں، خان صاحب ہیں، رانا صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں، ملک صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں۔ فرمایا میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں ذات کا کمہار ہوں، میں ایک فقیر ہوں، میں خیر کو ٹامے والی سے پیدل چل کے آیا ہوں اس اللہ والے کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، ان کے مزار پر بھی میں بھی آیا ہوں، حافظ خدا بخش ان کا نام ہے، خیر کو ٹامے والی کے اندر ان کی قبر موجود ہے۔ ایسے اللہ والے ہوا کرتے تھے، آج بھی ایسے اللہ والے موجود ہیں۔ اللہ کی قسم اللہ والے نماز کے اندر ایسا ان کا دل لگتا ہے کہ ویسے ان کی طبیعت خراب ہے، خود چل نہیں سکتے، لیکن اللہ کی دربار میں جب ان کو کھڑا کر دیا جائے جیسے ہی وہ سہارے پہ چل کے آتے ہیں۔ آپ نے احادیث میں سنا ہے، میں آج کی مثال آپ کو دکھاتا ہوں، اگر آپ چاہو اپنی آنکھوں سے آج بھی جا کر دیکھ کے آؤ کہ ان کو پکڑ کے آتے ہیں، جب مسجد کے اندر صف کے اندر ان کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں، پیچھے پکڑنے والے چھوڑ دیتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں۔